اس پوری دنیا میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ مقام سعودیہ کے وادی حجاز میں واقع ہے۔ یہ وہ واحد مقام ہے جہاں پر روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویریں لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بھی خانہ کعبہ ایک انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے خانہ کعبہ کے ایسے چند حقائق بیان کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ آج جس طرح ہمیں خانہ کعبہ نظر آتا ہے، قدیم دور کے اندر یہ بالکل بھی ویسا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے فرشتے تھے۔ پھر کعبہ کی مرمت حضرت آدم علیہ السلام کے اس زمین پر آنے کے بعد وقتاً فوقتاً کی جاتی رہی، لیکن جب اس زمین پر طوفان نوح آیا تو اس طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ والا حصہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس لیے آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے پاس ایک نقشہ لے کر آئی، جس نقشے کے تحت حضرت ابراہیم کے دور میں کعبہ شریف کی تعمیر دوبارہ کی گئی۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو بار بار تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ہوا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ رسول اللہ نے ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھوا کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ پھر آپ کے دور کے بعد صحابہ اکرام، تابعین اور مختلف ممالک کے مسلمان کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیلی تعمیر 1996 میں ہوئی تھی، جس میں کعبہ کی بنیاد کو مضبوط کر کے اس کے اوپر ایک چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری اور بڑی تعمیر تھی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خانہ کعبہ کے اندر 2 دروازے تھے۔ ایک وہ دروازہ جس سے لوگ اندر جایا کرتے اور پھر دوسرے دروازے سے باہر آیا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے بعد تک بھی خانہ کعبہ کے اندر ایک کھڑکی موجود رہی، لیکن بعد میں کعبہ شریف کے اندر ایک دروازے اور کھڑکی کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ کعبہ شریف کو کالے رنگ اور سونے کے داغوں سے بنے غلاف سے لپٹا ہوا دیکھا، لیکن عباسی دور حکومت سے پہلے کعبہ مختلف رنگوں کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں میں اکثر اوقات بھورا رنگ، لال اور سفید رنگ شامل ہوتا تھا، مگر عباسی دور حکومت کے بعد کعبہ کے اوپر ڈالے جانے والے کپڑے کا رنگ سیاہ کر دیا گیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دیگر عمارتوں کی طرح کعبہ شریف کا بھی دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے کعبہ شریف کے اندر بتوں کو رکھ کر باہر سے دروازے کو تالا لگا دیا جاتا تھا، اور اس وقت کعبے کی چابیاں صرف ایک خاندان شیبہ کے پاس ہوتی تھیں۔ جب مکہ فتح ہوا اور مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان شیبہ کے ایک فرد یعنی عثمان بن طلحہ کو کعبہ کی چابیاں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ چابیاں آپ کے خاندان کے پاس تا قیامت امانت رہیں گی۔ اس لیے آج کے دور میں بھی کعبہ شریف کے دروازے کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس موجود ہیں۔ جو شخص آج کے دور میں کعبہ شریف کے اندر قدم رکھتا ہے تو ہم اسے دنیا کا عظیم شخص مانتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کے زمانے میں خانہ کعبہ ہفتے کے روز ہر عام و خاص کے لیے کھلا رہتا تھا۔ کوئی بھی شخص کعبہ کے اندر جا کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن آج کے زمانہ میں زاہدین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کعبہ کو اب سال میں صرف 2 بار ہی کھولا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔
دوستو آپ جانتے ہیں کہ طواف کے دوران مسلمان پیدل چل کر کعبہ کے 7 چکر لگاتے ہیں، لیکن ایک دور ایسا بھی گزرا جس میں مسلمان تیر کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اصل میں تابعین کے دور میں خانہ کعبہ کے ارد گرد کوئی مسجد موجود نہ تھی جو آج ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے جب بھی مسلسل بارشیں ہوتی تو تمام خشک پہاڑوں سے پانی اتر کر کعبہ کے ارد گرد جمع ہو جاتا، اور اس وقت پانی کی نکاسی کا کوئی نظام بھی موجود نہ تھا۔ تب دوران بارش کعبہ کے ارد گرد بڑے بڑے گڑھے کھود دیے جاتے جس میں پانی جمع ہو جاتا، اور پھر مسلمان اس میں تیراکی کے ذریعے کعبہ کا طواف کرتے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ ہماری اس دنیا میں 2 خانہ کعبہ موجود ہیں۔ ہمارے اس زمینی کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اصل میں بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جب کوئی فرشتہ ایک بار اس کعبہ کا طواف کر لیتا ہے تو تا قیامت اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے حجرہ اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجرہ اسود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ جب حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں کعبہ کے اندر لشکر کشی کی تھی، اس لیے حجرہ اسود کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک چاندی کے سانچے میں ڈال کر کعبہ شریف کی عمارت کے ساتھ لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حجرہ اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد وہ شیطان لوگ حجرہ اسود کو لے کر عرب کے مشرق میں گئی، پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئی۔ پھر جب بعد میں عباسی خلیفہ نے ان شیطانوں کو مجبور کیا، تب ان لوگوں نے حجرہ اسود کو عباسی خلیفہ کے حوالے کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ آیا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھ دیا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔